اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو، اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کرے؟ کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے، کوئی گن چک کے جاؤ، کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد؟ اے تو انہوں جڑے وائزین گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ ہی ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ میں پھر اب زبان نہ میری کھلوایا کریں۔ میرا سوال، اچھا اس پہ فلسطین کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ آج کے دور میں جہاد اور قتال کے حوالے سے عام بندے کی کیا ذمہ داری ہے، میں نے وہ پوری بتائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کریں۔ آپ کو اگر جہاد اور قتال کرنا ہے نا تو میں آپ کو پاکستان میں فلسطین دکھاتا ہوں۔ ہاں، جو چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں نا، ہاں جی، وہ جدھر جدھر سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں ادھر پہنچ جائیں اور جا کے ان سے جہاد کریں۔ آپ جن احادیث کا حوالہ ایتھیسٹ دے کر عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، برائے مہربانی تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی ہم نے کر دیا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایتھیسٹ گمراہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان احادیث سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا نالج نہیں ہے، تو وہ ہم دے رہے ہیں، وہ آپ لیں۔ اور ایتھیسٹ کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آگے کسی بات پہ بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک ایتھیسٹ اعتراض کرتا ہے کہ مرد پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا، علی بھائی اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں۔ جی اس پہ لیکچر یہ قرآن میں لکھا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو اس کی ول پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ ہے جی اس کا جواب۔ کوئی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے نا آپ کی نظر میں تو وہ جواب دے لے، اللہ نے تو یہ جواب دیا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ول آف گاڈ ہے۔ نمازیں 5 کیوں ہیں، ان کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے؟ بھئی ول آف گاڈ ہے، تیرا کیا لینا دینا؟ تو گاڈ پہ کوشچن کر کے گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ ونس گاڈ ہے تو باقی سارے سوال انویلڈ ہے۔ یہ ہے اصل چیز، جس کو سمجھیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت لکھی ہے جس میں جنگ یمامہ کے موقع پر خالد بن ولید نے نبی الاسلام کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ یہ روایت بریلوی علماء پیش کرتے ہیں۔ سرکار آپ خود پڑھ لیں، مدد کے لیے تو کوئی نہیں پکارا، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے المدد یا رسول اللہ، یا محمدہ و یا رسول اللہ، یہ کہا ہے انہوں نے۔ تو ہم تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ پچھلے دنوں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے یا رسول اللہ پہ عقیدہ۔ المدد بخاؤ کتنے لکھا ہوا ہے؟ نبی الاسلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ میں تو ابھی اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بھائی نے جوائن کیا تو وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب درزیوں کی میری دکان ہے، تو وہ ریئل ٹائم یعنی وہ اپنی لائف سٹوری یا کوئی کوشچن کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مجھ سے جب انہوں نے بات کروائی تو میں نے ان کو السلام علیکم پڑھتے ہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس سے کس کو اختلاف ہے؟ ہم تو اس عقیدے کی بات کرتے ہیں تو پیچھے آپ نے جوڑ لیا ہوا ہے حاضر و ناظر کا یا استانت کا، تو اس میں تو کوئی نہیں موجود کہ انہوں نے المدد کہا تھا۔ اور دوسرا، ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لیا انہوں نے۔ بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ چلے اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس میں تو گستاخی بھی ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آپ نے رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہنا، نبی کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے بعد سے صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے، یا محمد نہیں کہتے تھے، تو اس میں تو یا محمد موجود ہے۔ الادب المفرد سے بھی پیش کرتے ہیں نا کہ وہ ایک صحابی کا پاؤں سو گیا تھا تو انہوں نے پڑھا یا محمد، تو ادھر بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ تو یا محمد تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، یا رسول اللہ کہیں۔ خیر اس میں بھی ابو اسحاق مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، کوئی صحیح بھی مان لے تو اس گستاخی کا کیا کریں گے جو یا محمد کہہ کے آپ نے کر دی؟ یہ تو گستاخی ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے۔ تو اس میں بھی یا رسول اللہ جو ہے وہ المدد کے ساتھ نہیں ہے، محبت کے اظہار کے لیے آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ لبیک یا حسین کہیں، ہاں لبیک یا ابا بکر کہیں، آپ کہیں جو مرضی، محبت کے اظہار کے لیے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن مدد کے لیے نہیں پکارنا، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم ہے، جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
تو سب سے پہلے نمبر پہ تو رسول اللہ تک اسلام پہنچتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پہنچ رہا ہے الحمدللہ.